اور تقویٰ کا درجہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی خیال یا محبت دل میں جگہ نہ بنا پائے۔ اللہ کے ڈر اور خوف اور اوامر نواہی پر عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نقطہ پر بھی مضبوطی سے عمل ہو کہ خیال ہو تو صرف اللہ کا، محبت ہو تو صرف اللہ سے، اور استحضار ہو تو صرف اللہ کا۔ خلاصہ یہ کہ ماں سوا سے دل خالی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے تھے اور دستے شفقت سر پر پھیر رہے تھے۔ بچے نے سوال کیا، ابا جان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت مسرور ہوئے کہ دیکھو آج میرا بچہ کیا سوال پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ بچے نے کہا ابا جان سچ بتائیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے، گھر میں جب تک تمہیں نہیں دیکھ لیتا میرے دل کو چین نہیں ملتا۔ بچے نے پھر سوال کیا کہ اچھا آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بچہ نے کہا ابا جان مجھے حیرت ہے کہ ایک دل میں دو چیزوں کی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فوراً بچے کو آگوش سے اتارا اور اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرات گرامی، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خدا کے سوا کسی کا خیال یا کسی کی محبت دل میں نہ ہو، یہ تقویٰ کے تیسرا اور اہم درجہ ہے۔ تقویٰ کے زینے کی اس سیڑھی پر پہنچ کر انسان خود میں ضم ہو جاتا ہے اور پھر دنیا کی ساری مرغوبات اور طمع حرص اس سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ شیطان اور ناپاک وساوس اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ اچانک شدت کی پیاس لگی تھی۔ آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے اس سے دودھ طلب کیا مگر اس نے عذر کر دیا کہ میں مالک نہیں اور بغیر مالک کی اجازت کے مجھے اس میں تصرف کا حق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس چرواہے کا یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے بطور آزمائش اس سے کہا کہ تو ایک بکری ہمیں ہمارا ہاتھ فروخت کر دے، ہم اس کا دودھ بھی پی لیں گے، پھر اسے ذبح کر کے کھا بھی لیں گے۔ کہنے لگا مالک کی اجازت کے بغیر میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا سوچ لے مالک کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، پھر اچھی خاصی رقم تیری جیب میں چلی جائے گی، تیرا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا کام چل جائے گا۔ چرواہے نے جواب دیا اے اجنبی مسافر، اگر مالک ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کہاں چلا گیا، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا یقیناً جب تک اس امت میں ایسے متقی لوگ موجود ہیں تب تک یہ امت تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب تقویٰ کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کبھی کانٹوں بھری وادی سے گزر ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ تم اس وقت کیسے چلتے ہو؟ عرض کیا کہ ہر ممکن طریقوں سے کانٹوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اصل تقویٰ اسی کا نام ہے۔ دوستو تقویٰ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تقویٰ جہاں انسان کو ظاہر و باطن کی پاکیزگی دیتا ہے وہیں وہ ایک عبادت بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلیل تقویٰ بھی 1000 برس کے صوم و صلاۃ سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقویٰ ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو ہی فلاح و نجات کی بشارت دی ہے اور ان کو صالحین میں شمار کیا ہے۔ محترم حضرات، آج سے عہد کیجیے ہم صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی غیب سے روزی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاصی سے محفوظ فرما کر اعمال صالحہ کی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔